الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس. حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یہ اجتماع صرف اس غرض کے لیے بلایا گیا ہے کہ میں اپنی جماعت کے کارکنوں سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں. خبر کیجیے ذرا. ٹھیک ہے کہ میں اپنی جماعت کے کارکنوں سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں. اس اجتماع میں اگر کوئی دوسرے اصحاب بھی تشریف لائے ہیں تو میں ان سے معذرت چاہتا ہوں کہ اس وقت ان کی دلچسپی کی کوئی خاص بات نہیں کہہ سکوں گا اور اپنے کارکنوں ہی کی طرف مخاطب کروں گا. دراصل بات یہ ہے کہ پچھلے 6-7 سال سے جماعت اسلامی مسلسل تعطل اور مشکلات کی شکار رہی. اکتوبر سن 58 میں مارشاء اللہ لگنے کے بعد جماعت 4.25 سال تک معطل رہی. اس کے بعد پھر جولائی سن 62 میں جماعت بحال ہوئی، لیکن پھر اس پر ایک اور دور اطلاع آیا جس سے آپ سب لوگ واقف ہیں. اس ساری مدت میں ہم اپنی جماعت کے کارکنوں کی تربیت اور ان کے احتساب کا کوئی کام نہ کر سکے اور بہت سے وہ کام جو ہمارے پروگرام میں شامل تھے وہ بھی عملاً معطل رہے، جس کی وجہ سے جماعت کے باہر بھی طرح طرح کی جماعت کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا ہوئیں اور جماعت کے اندر بھی جماعت کے کارکن تعطل کے بھی شکار رہے اور تربیت سے بھی محروم رہے. اس صورتحال کے بہت سے نقصانات ہمیں پہنچے ہیں اور اس ملک کو بھی پہنچے ہیں. اگر کوئی شخص اس بات کو جانتا ہو کہ جماعت اسلامی اس ملک کے لیے کیا مفید خدمات انجام دے رہی ہے. حقیقت میں جماعت کا نقصان محض جماعتی کا نقصان نہ تھا، بلکہ اس ملک اور اس قوم کا بھی نقصان تھا، بشرطے کہ کوئی شخص اس کو محسوس کرے. اس ساری مدت میں ملک کی اخلاقی حالت بھی بہت زیادہ تشویشناک حد تک خراب ہوئی ہے. ملک میں دعوت اللہ کا کام بھی بہت کم ہوا ہے. لوگوں کے خیالات کی اصلاح کے لیے، لوگوں کے اعمال کی اصلاح کے لیے جو کچھ پہلے ہم کر رہے تھے یہ سارے کام رکے رہے ہیں اور اب ہمیں اس کی تلافی کرنی ہے. اس موقع پر جبکہ ہم اکثر میں اپنا کام شروع کر رہے ہیں، میں سب سے پہلے اپنی جماعت کے کارکنوں کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ دراصل وہ کام کیا ہے جس کے لیے ہم اٹھے تھے اور جس کو اب ہم کرنا چاہتے ہیں. اگرچہ وہ لوگ جو جماعت سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس چیز سے ناواقف نہیں ہیں
لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو بار بار یاد دلانے اور ذہن میں تازہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جس کام کے لیے اٹھے ہیں وہ دراصل یہ ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں سب سے پہلے اس میں، اور پھر اللہ تعالیٰ جس حد تک توفیق دے اور ذرائع فراہم کرے اس حد تک دنیا میں خدا کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کی جائے، خدا کے دین کی محض تعریف ہی نہ کی جائے بلکہ عملاً اس کو نافذ اور جاری کیا جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ان رحمتوں کے لوگ مستحق ہو سکیں جو رحمتیں خدا کے دین کی پیروی ہی سے حاصل ہو سکیں۔ اسی چیز کو ہم اقامت دین کہتے ہیں، یعنی پورے کے پورے دین کو عملاً قائم۔ یہ مختصر طور پر ہمارا مقصد ہے۔ اس کی اگر کوئی شرح کرنا چاہے تو بڑی بڑی کتابوں میں اس کی شرح ہو سکتی ہے، اس کو مختصراً بیان کرنا چاہے تو صرف یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم اقامت دین کرنا چاہتے ہیں۔ اقامت دین میں ہر چیز شامل ہے۔ دین جو عقائد اور افکار اور جو ذہنیت اور طریقے فکر دینا چاہتا ہے اس کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ انسانوں میں پھیلے اور انسان اسی طرز پر سوچے جس طرز پر خدا کا دین چاہتا ہے کہ انسان سوچے۔ دین جو اخلاق کے اصول چاہتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ انسانی معاشرہ اور انسانی سیرت اور انسانی کردار انہی اخلاقی اصولوں پر قائم ہو۔ دین جس طرح کی تعلیم چاہتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ نظام تعلیم اسی طرح کا ہو۔ دین جو قانون دیتا ہے انسانی معاشرے کو درست کرنے کے لیے اور منضبط کرنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہی قانون ہماری زندگی کا قانون بنے، وہی ہماری عدالتوں میں جاری ہو، اسی کے اوپر ہماری نظم و نسق کا کام چلے اور اسی کے مطابق معاشرے کی اور تمدن کی تنظیم کی جائے۔ اسی طرح سے جو چیز دین نے ہم کو دی ہے اللہ اور اس کے رسول نے، ہم محض اس کی تعریف کر کے نہیں رہ جانا چاہتے، ہم محض اس کی تبلیغ کر کے نہیں رہ جانا چاہتے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ عملاً بھی جاری ہے، عملاً بھی قائم ہے۔ اس مقصد کو ہم خلا میں عملی جامہ پہنانے کے لیے نہیں اٹھے ہیں۔ ایک خاص ملک میں ایک خاص زمانے میں ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، اور اس خاص ملک اور اس خاص زمانے کا ایک ماضی ہے، ایک اس کا حال ہے، اور یہ ماضی اور حال اس کو کسی اور مستقبل کی طرف لیے جا رہے ہیں جس سے ہم کو اس کو روک کر موڑنا ہے خدا کے دین۔ اس کا ماضی یہ ہے کہ اخلاقی تنزل و انحطاط کے نتیجے میں ہمارے اوپر ایک بیرونی قوم مسلط ہوئی تھی جس نے اپنے سیاسی اقتدار کے ساتھ ہمارے اوپر اپنی تعلیم مسلط کی، اپنا نظام تمدن مسلط کیا، اپنا طریقے فکر اور طریقے عمل مسلط کیا، اپنے قوانین مسلط کیے، ہماری پوری معاشی زندگی کا رخ بدل دیا، ہمارے رہنے اور سہنے کے طور طریقے تک بدلا اور ہمارے اخلاق کا کیا کانچا کر کے رکھ دیا۔ 190 سال تک یہ سرزمین
اس بیرونی تسلط میں رہی ہے، اور وہ بیرونی تسلط اس وقت اٹھا جبکہ بیرونی آقاؤں کی انہی کی طرح جانشینی کرنے کے لیے یہاں آدمی تیار ہو گئے۔ وہ اپنا انتظامی ڈھانچہ، جس کو وہ اسٹیل فریم کہا کرتے تھے، جس میں انہوں نے اس قوم کو کس کے رکھا، وہ انتظامی ڈھانچہ بھی اس ملک کو وراثت میں ملا اپنی اسی اسپرٹ اور اسی شکل کے ساتھ۔ وہ نظام تعلیم جو یہاں کے لوگوں کے ذہنوں کو بدلنے کے لیے انہوں نے تیار کیا تھا، وہ بھی ہم کو وراثت میں ملا۔ وہ قوانین جو انہوں نے یہاں جاری کیے تھے، وہ بھی ہمیں میراث میں پہنچے، اور وہ پورا معاشی نظام جو انہوں نے یہاں مرتب کیا تھا، وہ بھی ہمارے ذرائع رزق پر فرمانروائی کرنے کے لیے قائم ہے۔ اس تسلط کے ہٹنے کے بعد حقیقت میں کوئی فرق اس کے سوا نہیں ہوا کہ اس نظام کو چلانے والے ہاتھ تبدیل ہو گئے، لیکن اس نظام کو چلانے والے دماغ تبدیل نہیں ہوئے۔ اس نظام کو چلانے والے اشخاص انہی کے خلفاء ہیں جنہوں نے اس نظام کو قائم کیا۔ ہم اس حالت میں ہیں کہ ملک کا نظام تعلیم لوگوں کے ذہن کو کسی اور طرف لیے جا رہا ہے، ملک کا نظام معیشت کسی اور طرف لیے جا رہا ہے، ملک کا قانون کسی اور ڈھنگ پر یہاں کی زندگی کو منظم کر رہا ہے، ملک کا نظم و نسق کسی اور طرف لیے جا رہا ہے۔ اور ہم جب اقامت دین کا نام لیتے ہیں تو در حقیقت ہم کو اس پوری صورتحال کو تبدیل کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ مقصد جس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، یہ کسی یک رخی اصلاح سے حاصل نہیں ہوتا۔ کسی ایک رخ میں اگر آپ اصلاح کرنے کی کوشش کریں تو کامیابی نہیں ہوتی۔ میں تعلیم کی اصلاح ہی اگر کوئی شخص کرنا چاہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے سوا کیا چارہ ہے کہ ملک کو کے نظام تعلیم کو چلانے والی طاقتوں سے جب تک کہ اس نظام تعلیم کو چلانے اور بنانے کے اختیارات منتقل نہ ہوں ان لوگوں کی طرف جو نظام تعلیم بنانا چاہتے ہیں، اس وقت تک یہ مقصود حاصل نہیں ہوتا۔ ملک کے قوانین کو آپ بدلنا چاہیں تب بھی یہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ قانون ساز اداروں کو تبدیل کرنا ناگزیر ہے۔ ملک کی اخلاقی حالت کو آپ درست کرنا چاہیں تو میں اخلاق پکارنے سے کام نہیں چلتا، جب تک کہ ان اسباب کو رفع نہ کیے جائے جن اسباب سے اخلاق خراب ہو رہے ہیں، اس وقت تک یہ مقصد پورا نہیں ہے۔ بہرحال میں جو بات آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس مقصد کے لیے جو کام کرنا ہو اس کو لازماً ہمہ گیر ہونا چاہیے، ہر پہلو سے ہونا چاہیے۔ کئی اطراف سے اس مقصد کے لیے کام کرنا ناگزیر ہے۔ کسی ایک رخ کے اوپر اگر آپ کام کریں تو کبھی اس سے نتیجہ مطلوب برآمد نہیں۔ اگر کوئی گروہ یہاں میں سیاسی کام کر کے کوئی اصلاح کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ اگر فرض کیجئے کہ کوئی سیاسی تبدیلی ہو تو وہ بھی محض اشخاص کی اور کام کرنے والے ہاتھوں کی تبدیلی ہو۔ کوئی ایسی سیاسی تبدیلی جو نظام زندگی کو بدل سکے یہ ایسی حالت میں نہیں ہو سکتی جب تک کہ اخلاق تبدیل ہو، اور کوئی اخلاقی تبدیلی اس کے بغیر نہیں ہو سکتی کہ اخلاق کو بگاڑنے والی طاقتوں کو سیدھے راستے پر لائے جائے یا تبدیل کیا جائے۔
کوئی تبدیلی اس کے بغیر نہیں ہو سکتی کہ آپ ایک نظام تعلیم آپ کے پاس ہو کہ جو صحیح قسم کے اور صحیح طرز پر سوچنے والے اور اسلام کو سمجھنے والے مسلمان تیار ہیں. لیکن اس طرح کا نظام تعلیم اس کے بغیر نہیں مرتب ہو سکتا جب تک کہ سیاسی وہ تبدیلی واقع نہ ہو جس سے یہ نظام تعلیم قائم اور چل رہا. یعنی یہ مختلف چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ایسا گہرا ربط رکھتی ہیں کہ کسی ایک پہلو سے آپ اصلاح نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ہماگیر نہ ہو. اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اس موقع کے اوپر جب اپنی مطلوبہ اصلاحات کو حاصل کرنے کے لیے اور جاری کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو کیوں ایک جامع اور ہماگیر پروگرام بنانے پر مجبور ہے. در حقیقت ہمارے مقصد کا ہی یہ مطالبہ ہے کہ ہم ایک ہماگیر پروگرام تیار کریں اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. جماعت اسلامی جب سے قائم ہوئی ہے اس وقت سے وہ اسی طرح ہماگیر اور ہمارخ کام کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ پچھلے 6 سال میں یہ کام رکے رہے اور بعض اسباب کی وجہ سے جماعت کا سیاسی کام ہی نمایاں ہوا. اس لیے لوگ اس غلط فہمی میں پڑ گئے کہ یہ شاید کوئی اسی طرح کی سیاسی پارٹیوں میں سے پارٹی ہے جو میں سیاسی اقتدار کو تبدیل کرنے کے لیے کوشاں ہے. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کے تمام اجزاء جس حد تک بھی اللہ ہمیں توفیق دے, جس حد تک بھی ذرائع دے اور جس حد تک بھی اپنے بندوں کو ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار کرے, اس حد تک ہم اس پروگرام کو جامع طریقے سے عمل میں لائیں. ابھی حال میں جماعت اسلامی کا مجلس شورا کا اجتماع لاہور میں ہوا تھا اور اس میں ہم نے اسی طرح کا ایک جامع پروگرام تیار کیا ہے. اس کا ایک بہت ہی معمولی سا خلاصہ اخبارات میں آیا جس سے کوئی شخص اندازہ نہیں کر سکتا کہ دراصل ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اور کرنا آپ ہی لوگوں کو ہے. آپ ہی وہ ذریعہ ہیں جس سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں. اس لیے یہ اجتماع اسی غرض کے لیے بلایا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو ذرا وضاحت کے ساتھ سمجھا دیا جائے کہ یہ پروگرام کیا ہے, اس کے مختلف اجزاء کیا ہیں اور ان کو ہم کس طرح عمل میں لانا چاہتے ہیں. ہمارے اس پروگرام کی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے کارکنوں کی اخلاقی تربیت سے اس نظام کو تازہ کرنا چاہتے ہیں جو اس زمانے تعطل سے پہلے جاری تھا. جماعت اسلامی وقتاً فوقتاً باقاعدگی کے ساتھ تربیت گاہیں قائم کرتی تھی اور ان میں یہ کوشش کرتی تھی کہ جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ کچھ مدت تک ایک جگہ گزاریں, دین کو ٹھیک ٹھیک سمجھیں اور ان اخلاقیات کو جذب کرنے کی کوشش کریں جو ایک مسلمان کے اندر اور ایسے مسلمان کے اندر جو اسلام کو غالب کرنے کی کوشش کرنے والا ہو پائے جانے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کے نظام میں یہ ایک لازمی جز تھا کہ کارکنوں کا احتساب کیا جاتا رہے. کارکن خود بھی اپنا احتساب کریں اور رفقا بھی ایک دوسرے کا احتساب کریں اور جماعت کا نظام بھی اپنے کارکنوں کا احتساب کرے تاکہ جو خرابی, جو کمزوری, جو نقص اور جو خامی کہیں پرورش پاتی نظر آئے اس کی بر وقت اصلاح کی جائے.
اور اصلاح نہ ہو سکے تو پھر اس کا تدارک کیا جائے تاکہ جماعت اندر سے خراب نہ ہو۔ اس چیز کی اہمیت کو ہر وہ شخص محسوس کرے گا جس کو اقامت دین کے کام میں اخلاق کی اہمیت کا احساس ہے۔ اقامت دین کا کام اخلاقی کمزوریوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ جتنی زیادہ اس کے کارکنوں میں اخلاقی کمزوریاں ہوں گی اتنا ہی کام ناقص ہوگا۔ جتنی زیادہ اخلاقی کمزوریاں بڑھیں گی اتنا ہی کام میں نقص بڑھتا چلا جائے گا۔ ہم اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم فرشتوں کو لے کر چلے ہیں یا ہمارے اندر فرشتے ہی فرشتے پائے جاتے ہیں، لیکن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو لوگ بھی اس کام کے لیے آگے بڑھیں اور ہمارے ساتھ شریک ہوں، وہ اور ہم سب مل کر اس بات کی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنائیں اور زیادہ سے زیادہ وہ اخلاقیات اپنے اندر جذب کریں اور پرورش کریں جو خدا کا دین خدا کے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا کام جو جماعت اسلامی کا حقیقت میں اصل کام ہے وہ دعوت الی اللہ اور اصلاح خلق۔ دعوت الی اللہ کوئی محدود معنوں میں ہم نہیں لیتے ہیں۔ دعوت الی اللہ ہم اس چیز کے معنی میں لیتے ہیں کہ خدا کے بندے خدا کی بندگی اختیار کرنے پر آمادہ ہیں۔ خدا کے بندے اپنے آپ کو خدا کی مرضی کا تابع کرنے کے لیے تیار ہیں اور خدا کے احکام اور خدا کے رسول کی سنت اور ان کی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کریں اور اس کے لیے کوشاں ہیں اور اس بات کے خواہش مند ہی نہ ہوں بلکہ اس بات کے لیے سعی بھی کریں کہ ان کے ملک میں ان کی قومی زندگی میں وہ نظام قائم ہو جو خدا کے احکام کے مطابق ہے۔ اس چیز کی دعوت لوگوں تک اس بات کو پہنچانا اور ان کو اس چیز کی طرف بلانا یہ ہمارا پہلا بنیادی کام ہے۔ اس میں جتنی کمی رہ جائے گی اتنا ہی ہمارے لیے اپنی منزل مقصود کی طرف آگے بڑھنا مشکل ہے۔ انبیاء علیہ السلام بھی سب سے پہلا کام جو کرتے تھے وہ اللہ کی طرف دعوت دینے کا کام تھا۔ اسی کے اوپر ساری بنیاد قائم ہے۔ جتنا زیادہ اس دعوت کو پھیلایا جائے، جتنا زیادہ بندگان خدا کو اپیل کیا جائے اور ان کے ذہن کو اس کے قبول کرنے پر آمادہ کیا جائے، اتنا ہی وہ راستہ صاف ہوتا ہے جس سے منزل مقصود کی طرف آپ پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن ہمیں صرف دعوت اللہ کا کام نہیں کرنا ہے، ساتھ ساتھ اصلاح خلق کی کوشش بھی کرنا ہے۔ اس وجہ سے کہ ایک قوم کے اخلاق جتنے بگڑ جائیں اتنا ہی زیادہ اس کے اندر اسلامی نظام کا قائم ہونا اور اس کا چلنا مشکل ہے۔ ایک قوم اخلاقی حیثیت سے جتنی گری ہوئی ہو وہ اتنی زیادہ غیر موزوں ہوتی ہے ایک اسلامی نظام کو قبول کرنے کے لیے اور اس کو چلانے کے لیے۔ اسلامی نظام چاہتا ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھوں چلے جو خدا سے ڈرنے والے، ان لوگوں کے ہاتھوں چلے جن کے اندر دیانت اور امانت اور راست بازی موجود ہو، جن کے اندر تقویٰ کی لازمی صفت موجود ہو کہ جائز اور ناجائز میں تمیز کریں اور ہر مرحلے پر خدا سے ڈر کر ناجائز سے پرہیز کریں اور جائز پر اکتفا کریں۔
اسی طرح سے خدا کے دین کو قبول کرنے کے لیے، اس کے نفاذ کو گوارا کرنے کے لیے وہ قوم درکار ہے کہ جس کا یہ ارادہ ہو، جس میں یہ خواہش موجود ہو، یہ عزم اور یہ ارادہ موجود ہو کہ اس کی زندگی خدا کے دین کے مطابق چلے۔ اگر کوئی قوم ایسی ہو کہ جس کی عادتیں بگڑ چکی ہوں، جس کے مذاق تبدیل ہو گئے، جس کو برائی سے دلچسپی پیدا ہو جائے اور بھلائی سے بغض اور تنفر پیدا ہو جائے، وہ قوم اس کو گوارا ہی نہیں کر سکتی کہ اس کے اوپر خدا کے دین کا نظام مسلط ہے۔ وہ اس سے بھاگے گی، اس کی مزاحمت کرنے کی کوشش کرے گی اور اس کے اندر رکھنے ڈالنے کی کوشش کرے گی تاکہ یہ دین کسی نہ کسی طرح سے ناکام ہو جائے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اعتقادی طور پر پورے اخلاص کے ساتھ خدا کے دین کی سچائی کا قائل ہوتا ہے، لیکن اسی آدمی پر خدا کے دین کے احکام آپ نافذ کرنے کی کوشش کریں تو اگر اس کے اندر اس دین کو قبول کرنے والے اخلاق موجود نہیں ہیں تو وہی آدمی بغاوت پر آمادہ ہے۔ ایک بگڑی ہوئی قوم کے اندر عمر فاروق کو اگر آپ لا کر حکمران بھی بنا دیں تو وہ قوم ان کو قتل کر دینے پر آمادہ ہو جائے گی۔ وہ برداشت نہیں کر سکتی وہ فاروقیت۔ اس کو برداشت کرنے کے لیے بھی وہ اخلاقیات چاہیے، اخلاق عامہ میں وہ اصلاح درکار ہے کہ جو اس کو قبول کر سکے، اس کو برداشت کرے۔ تو اس وجہ سے ہمیں دعوت اللہ کے کام اور اخلاقی اصلاح کے کام ایک ساتھ کرنا۔ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اخلاقی برائیوں کی جہاں تک ہو سکے روک تھام کریں، اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ اخلاقی برائیوں کا سیلاب بڑی قوت کے ساتھ آ رہا ہے۔ بڑی بڑا کوئی پنکھا کھولے جو گرمی موجود ہے، نہیں صرف ایک پنکھا نہیں چل سکے، دیکھیے کوشش کر کے دیکھیے اگر ہو سکے گا۔ چین پراگندہ ہو رہا ہے گرمی کے لیے، بس ٹھیک ہے، یعنی ایسا ہو کہ ہوا گردش کرتی ہے۔ تو ہمیں معلوم ہے، ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اخلاقی برائیوں کا سیلاب کن وجوہ سے آ رہا ہے۔ اخلاقی برائیوں کے سیلاب کو اٹھانے میں قانون کا کیا حصہ ہے، نظم و نسق کا کیا حصہ ہے، ہمارے معاشی نظام کا کیا حصہ ہے، اور اگر یہ ساری چیزیں تبدیل نہ ہوں ہماری نظام تعلیم کا کیا حصہ ہے، ہمارے نظام معاشرت کا کیا حصہ ہے، اور یہ ساری چیزیں کس رفتار سے بگڑ رہی ہیں جس سے اخلاق روز بروز زیادہ خراب ہو رہا ہے، ہم اس بات کو جانتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہم کو یہ بھی احساس ہے کہ ان اسباب کو رفع کرنے کے لیے جو بھی ہم کوشش کریں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اخلاقی بگاڑ کو جتنا کچھ روک سکتے ہیں روکیں، اخلاق عامہ کو برائی سے جتنا کچھ موڑ سکتے ہیں بھلائی کی طرف اس کے لیے کوشش کریں، جس کے لیے ہم کو اخلاقی برائیوں کے اور فواہش کے سدباب اور ان کی روک تھام کے لیے جدوجہد کریں۔ ہم کو اس کے ساتھ اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ اس ملک کے رہنے والوں کو ان بڑے بڑے جرائم کے متعلق خدا کے احکام یاد دلائیں جو ہمارے ملک میں تیزی کے ساتھ بڑھتے چلے جائیں۔ یہ قتل خون اور یہ اغوا اور یہ رشوت اور یہ دوسری برائیاں جو ہماری قوم کے اندر سیلاب کی طرف بڑھ رہی ہیں، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ کریں کہ ان بڑے بڑے گناہوں کے متعلق خدا اور رسول کے جو احکام ہیں وہ بڑے پیمانے پر لوگوں کو یاد دلائیں۔ بہرحال یہ انسان ہیں جو اس ملک میں رہتے ہیں، اور انسان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی تذکیر کو سب سے پہلا ذریعہ بنایا ہے۔ ہم اگر اخلاقی برائیوں کو روکنے کے لیے
ہاتھ سے کام کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو کم از کم زبان سے اور قلم سے ہمیں ان کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے اور بگڑے ہوئے لوگوں کو یاد دلانا چاہیے کہ تم جس خدا کو مانتے ہو، جس رسول کے نام پر جان دیتے ہو، ان کے احکام کیا ہے۔ جس قرآن کا احترام تمہارے دلوں میں اتنا ہے کہ اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے کوئی اس کی توہین کرے تو تم لڑ مرنے کے لیے تیار ہوتے ہو، وہ قرآن ان برائیوں کے متعلق کیا کہہ رہا ہے جن میں تم غرق ہوتے چلے جا رہے ہو۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر مکمل اخلاقی اصلاح نہ ہو سکے تو کم از کم برائیوں کے سیلاب کو پھیلنے سے روکنے میں بڑی حد تک یہ تحقیر کارگر ہو سکتی ہے، اور کچھ نہیں تو کم از کم اپنے خدا کے حضور میں ہم اپنی معذرت پیش کر سکتے ہیں کہ جب یہ سیلاب اٹھ رہا تھا تو ہم اس میں بہے نہیں بلکہ ہم نے اس کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ شاید ہمارے گناہ اور ہمارے قصور اسی ایک خدمت کے معاوضے میں معاف کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم یہ کوشش کریں گے کہ جگہ جگہ لوگوں کو اس مقصد کے لیے منظم کیا جائے کہ وہ اپنے گرد و پیش، اپنے قریب کے ماحول میں برائیوں کے پھیلنے کو روکنے کی فکر کریں اور جو تدبیر بھی ان کے بس میں ہو اس کو عمل میں لائیں۔ ہم جب چل پھر کر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ برائی سے نفرت کرنے والوں اور بھلائی چاہنے والوں سے بفضل خدا بالکل خالی نہیں ہو گیا ہے۔ اللہ کے بندے جگہ جگہ ایک ایک محلے میں اور ایک ایک بستی میں موجود ہیں کہ جن کے اندر یہ احساسات پائے جاتے ہیں۔ صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ جہاں بھی شرافت اور نیکی موجود ہے اس کو متحرک کیا جائے، اس کو منظم کیا جائے اور اس کو اس بات پر آمادہ کیا جائے اور اس کو ایسی تدبیریں بتائی جائیں جن سے وہ برائیوں کو روکنے کے لیے کچھ کر سکے۔ میں ایک مدت سے اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں بدی منظم ہے اور نیکی غیر منظم، اور بدی کے بڑھنے کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ نیکی غیر منظم ہے، منظم طریقے سے برائیوں کو روکنے کے لیے کام نہیں کیا جا رہا۔ ہم نے اس 6 سال کے دور تعطل سے پہلے اس کے لیے وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ کوششیں کی تھیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جیسے کوئی کسی ایسے علاقے میں رہتا ہو جہاں وقتاً فوقتاً سیلاب آتے ہیں اور ہر مرتبہ سیلاب آئے اور جو کچھ اس نے بنایا ہے وہ سب کا سب کھوڑ کر چلا جائے، بہا لے جائے، پھر سیلاب گزرنے کے بعد نئے سرے سے پھر وہ سامنے چھوڑتا ہے۔ اسی بدقسمتی کی وجہ سے جو کچھ پہلے ہم کوششیں کر رہے تھے وہ ساری کی ساری بند ہو گئیں، اور پچھلے 6 سال میں بہت کچھ برائیاں پھیل گئیں اور بڑھ گئیں۔ اب ہمیں پہلے سے زیادہ بدتر حالت کا مقابلہ کرنا ہے، لیکن بہرحال ہماری کوشش یہی ہے کہ ہماری قوم میں جو نیک عنصر باقی ہے اور خدا کرے کہ وہ باقی رہے اور بڑھے، اس کو اس کا فرض یاد دلائیں اور جہاں تک ہو سکے اس کا تعاون حاصل کریں اور کسی باقاعدگی کے ساتھ اور تنظیم کے ساتھ اصلاح خلق کا کام کیا جائے۔ اسی سلسلے میں جو خدمت خلق کے کام جماعت اسلامی پہلے کر رہی تھی، نہ صرف یہ کہ اب ہم ان کو تازہ کرنا چاہتے ہیں بلکہ ہم نئے نئے طریقوں سے خدمت خلق کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ بستیوں میں خیرات کو منظم کیا جائے۔ ایک طرف جو مستحق ہیں مدد کے حقیقت میں ان کی ایک طرح سے مردم شماری کی جائے، معلوم کیا جائے کہ ہماری بستیوں میں کون کون لوگ
مدد کے مستحق ہیں، کتنی بیوائیں ہیں، کتنے یتیم ہیں، کتنے ایسے طالب علم ہیں کہ جو غربت کی وجہ سے اپنی تعلیم پوری نہیں کر سکتے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی ضرورت سے کم کما رہے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو بے روزگار ہیں، جن کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ وہ اپنی روزی پیدا کر سکیں، ذرا حالے کہ وہ روزی پیدا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ بہرحال ایک طرح سے بستیوں میں، اپنے محلوں میں، جہاں جہاں بھی آپ رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے یونٹس میں ایک طرح سے مردم شماری کر ڈالی جائے ایسے مستحقین۔ ہمارے لیے مصیبت یہ ہے کہ ہماری قوم میں خیرات دینے والے ہیں خدا کے فضل سے، لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ اصل میں مستحق کہاں پائے گا۔ ان کی خیرات بالعموم غلط جگہ صرف ہو جاتی ہے اور جو حقیقت میں مستحق ہیں ان کو نہیں پاتے۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ مستحقین کو تلاش کیے جائے اور دوسری طرف ان لوگوں کو تلاش کیا جائے کہ جو مستحقین کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے قریب کیا۔ یہ خدمت خلق کا کام جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ معاشی خرابی کی روک تھام کے لیے نہیں کرنا چاہتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاشی خرابی بھی ایک بہت بڑا سبب ہے اخلاقی خرابی۔ اخلاقی خرابیوں کی روک تھام کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ لوگوں کی معاشی خستہ حالی کا بھی مداوع کیا جائے، اور جب لوگوں کی خستہ حالی کا مداوع کیا جائے تو اس کے ساتھ ساتھ ان کو خدا کے احکام کی پابندی پر بھی آمانا ہے۔ ہمیشہ انسان کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے ہمدردی کریں تو ہمدردی کے ساتھ وہ کلمہ نصیحت بھی قبول کرتا ہے۔ آپ کوئی اس کے درد کا مداوع نہ کریں اور نہ کلمہ نصیحت کہیں تو وہ آپ کو پتہ سے جواب دے دے گا کہ جناب آپ میری مصیبت میں تو کام آتے نہیں، نصیحت کرنے آتے۔ تو کلمہ نصیحت بھی کہیے، خدا کے راستے کی طرف بلائیے بھی، اور ساتھ ساتھ لوگوں کی مشکلات اور لوگوں کی تکلیفوں کا مداوع بھی۔ یہ دعوت کا کام اور اصلاح کا کام کرنے کے ساتھ ہمارے سامنے ایک علمی اور تعمیری اسکیم بھی ہے۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر عوام الناس کے خیالات کو آپ بالفرض 100% بھی ٹھیک کر دیں، ان کے اخلاق کو بھی آپ بالفرض 100% درست کر دیں، لیکن نظام اس وقت تک تبدیل نہیں ہوگا جب تک کہ نظام کو چلانے والے دماغ جو کسی معاشرے میں ہوتے ہیں ان کے افکار کو آپ درست نہ کریں اور ان کو کسی بہتر نظام کا قائل نہ کر دیں۔ اور بہتر نظام کا قائل کرنا بہت بڑے پیمانے پر علمی اور فکری کام چاہتا ہے۔ کار فرما دماغوں کو خراب کرنے والی چیز وہ فلسفہ ہے کہ جو مادہ پرست قوموں سے ہمارے ہاں آیا ہے۔ وہ معاشی زندگی کا نظام ہے اور معاشی افکار ہیں جو باہر سے درآمد ہوئے ہیں۔ وہ سوشل سائنسز کا تصور ہے کہ جو مختلف پہلوؤں سے سیاست میں، معیشت میں اور زندگی کے مختلف شعبوں میں مادہ پرست قوموں سے یہاں درآمد ہوا ہے، اور اس کے درآمد ہونے کے بعد جو نظام یہاں بنا اس میں طرح طرح کے مسائل پیدا کیے ہیں۔ ان مسائل کا مادہ پرست فلسفوں کے اور مادہ پرست نظریات کے تحت جو حل بھی سوچا جاتا ہے وہ مزید خرابیوں کا موجب بنتا ہے۔ ہمارا کام نہ صرف یہ کہ ان فلسفوں کے اوپر اور ان نظریات پر تنقید کرنا ہے، بلکہ ہمارا کام یہ بھی ہے کہ جواب میں ایک دوسرے فلسفے کو اسلامی نقطہ نظر سے پیش کریں، دوسرے نظریات کو لے کر آئیں۔ جو مسائل ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں ان میں سے ایک ایک کا جائزہ لیں اور اس کے متعلق وضاحت کے ساتھ بتائیں کہ اصل واقع آپ کس جگہ کھڑے ہیں اور یہاں آپ کی زندگی کو جو مسائل درپیش ہیں ان کے جو حل مادہ پرستانہ فلسفوں سے لیے جا رہے ہیں ان کے کیا نتائج ہوں گے اور ان کے مقابلے میں اسلامی نقطہ نظر سے
اسلامی اصول کے مطابق ان مسائل کا حل ایسے باقاعدگی کے ساتھ، ایسے منظم طریقے سے اور ایسے معقول طریقے سے پیش کیا جائے کہ کار فرما دماغ اس پر مطمئن ہے اور اس بات کے قائل ہوں کہ اس طریقے پر ہمیں لے جانا۔ اس غرض کے لیے جو ہمارا پروگرام ہے اس میں اس کا ایک جز یہ ہے کہ ہم جو اس وقت بڑے بڑے مسائل ہماری قوم کو درپیش ہیں ان کا پوری طرح سے جائزہ لیا جائے کہ ٹھیک ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، کیا حالات ہمیں درپیش ہیں، ان مسائل کی اصل میں نوعیت کیا ہے جو ہمیں درپیش ہے۔ میرا یہ اندازہ ہے اور آپ بھی غور کریں گے تو آپ کو بھی یہ محسوس ہوگا کہ مثلاً معاشی مسائل ہیں، مثلاً تعلیمی مسائل ہیں، تمدنی اور اخلاقی مسائل ہیں، ان چیزوں کے متعلق لوگ مجمل طور پر تو یہ جانتے ہیں کہ ان مسائل کی نوعیت کیا ہے، لیکن تفصیل کے ساتھ نہیں۔ تفصیل کے ساتھ ہمیں یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ملک میں انگریزی حکومت کے رخصت ہونے کے وقت کیا معاشی نظام حقیقت میں تھا، اس کے بعد ہمارا معاشی نظام کس رخ پر جا رہا ہے،